قرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 58 اور 59 تلاوت کی گئی ہے۔ اس میں بھی بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، جیسا کہ ماقبل کی آیتوں میں بنی اسرائیل کا تذکرہ، ان پر اللہ کے انعامات اور بنی اسرائیل کی اللہ کی نافرمانی، سرکشی اور وقت کے نبی موسیٰ علیہ السلام، ان کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام کی نافرمانی، حکم عدولی، اس کا بیان ہے۔ آج جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں ایک واقعہ ہے۔ کل ہم نے عرض کیا تھا بنی اسرائیل کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ وہ قوم عمالقہ سے جہاد کرے، بدلے میں اللہ انہیں فتح عطا کرے گا اور ان کی جو مادری سرزمین ہے، وطن اصلی ہے فلسطین، وہ انہیں لوٹا دے گا۔ لیکن بنی اسرائیل نے بزدلی دکھائی اور جانے سے انکار کر دیا، حتیٰ کہ یوں کہہ دیا کہ موسیٰ اور موسیٰ کا رب جا کر لڑ لیں، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ اللہ نے ان پر عذاب نازل کر دیا، چنانچہ وہ 40 سال تک اسی وادی تیہ کے اندر حیران اور پریشان گھومتے رہے۔ اللہ نے اس نسل کو ختم کر دیا، دوسری نسل بعد میں پیدا ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے، ان کی نیابت حضرت یوشع علیہ السلام کو ملی۔ تو تفسیر ابن کثیر اور دیگر مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ وہی بستی ہے جس میں جانے سے ان کے آبا و اجداد نے انکار کر دیا تھا۔ بعد والی نسل حضرت یوشع علیہ السلام کے کہنے پر جہاد کے لیے تیار ہوئی اور اللہ نے انہیں فتح نصیب فرمائی۔ چنانچہ جب وہ شہر میں داخل ہونے لگے تو اللہ نے انہیں 2 حکم دیے۔ ایک حکم یہ تھا کہ تم عاجزی انکساری کرتے ہوئے تواضع کے ساتھ سجدہ کرتے ہوئے بستی میں داخل ہو جاؤ، اور دوسرا حکم یہ تھا کہ اپنی زبان سے استغفار اور معافی کے کلمات کہو۔ لیکن بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے اللہ کے ان دونوں حکموں کو بدل دیا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے، جیسا کہ آگے آیت نمبر 60 میں اس کا تذکرہ آئے گا، بنی اسرائیل پر اللہ نے جو انعامات کیے تھے، ابر کا سایہ، منہ اور سلوہ، روشنی کا انتظام، پینے کا انتظام، کپڑوں کا انتظام، خاص طور سے کھانے پینے کا فری میں انتظام تھا، تو بنی اسرائیل نے 18 سال تک، ایک روایت کے مطابق 18 سال تک منہ اور سلوہ یعنی بغیر مشقت کے کھانے پینے سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ تو اکثر ایسا انسان کی فطرت ہے کہ جب اسے فری کا ملتا ہے تو کچھ دن تک تو ٹھیک ہے، بعد میں اس کی ناشکری کرنے لگتا ہے۔ مال مفت دل بے رحم۔
تو ایسے ہی مفت میں مل رہا تھا، نہ کمانے کی ضرورت نہ محنت مشقت کی ضرورت۔ تو 18 سال تو رہے، اس کے بعد وقت کے نبی سے کہنے لگے کہ بھائی ہمیں تو دوسری سبزیاں کھانے پینے کی چیزیں چاہیے، جو اور قومیں کھاتی ہیں وہ ہمیں چاہیے۔ آگے آئے گا انشاءاللہ اس کا تذکرہ۔ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور وہ وقت بھی یاد رکھنے کے قابل ہے جب ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ اس بستی سے مراد یہی بستی ہے جس سے جہاد کا حکم دیا تھا، یعنی فلسطین ارض مقدسہ۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک بڑی سرسبز اور شاداب بستی تھی جس کا نام لکھا ہے اریحہ، جہاں ہر قسم کے باغات، پھل پھول، میوے کثیر تعداد میں تھے۔ تو اس طرف اشارہ ہے کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، پھر اس میں سے تمہارا جو جی چاہے خوب اس میں سے کھاؤ۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، لیکن ہمارا حکم مانو کہ جب دروازے سے داخل ہو تو سجدہ شکر ادا کرو۔ پرانے زمانے کے اندر بڑے بڑے شہروں کے اندر بیس بنی ہوا کرتی تھی، یعنی شہر میں داخل ہونے کے لیے چند ہی راستے رہتے تھے۔ وہ گیٹ کھلتا تھا، لوگ شہر میں داخل ہوتے تھے، گیٹ بند ہو جاتا تھا، پورے شہر میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ تو یہ شہر بھی ایسے ہی تھا جس میں بنی اسرائیل کو داخلے کا حکم ہوا کہ تم اس میں داخل ہو جاؤ، تو اللہ نے تمہیں فتح دی ہے، اس کا شکر اس طریقے سے ادا کرو کہ سجدے میں گر جاؤ۔ اکثر مفسرین کہتے ہیں یہاں مراد ہے سجدہ شکر، اور بعض کہتے ہیں کہ بس جھکتے ہوئے سر جھکا کر عاجزی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ مسلم فاتحین جتنے گزرے ہیں اپنے اپنے زمانے میں، ان کو اللہ نے جب بھی فتح عطا فرمائی ہے کسی ملک پر، کسی شہر پر، کسی قوم پر، تو یہ تمام مسلم فاتحین تکبرانہ انداز میں کبھی بھی شہروں میں داخل نہیں ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فتح مکہ نصیب کیا، مکے کی سرزمین مسلمانوں کے ہاتھ لگی، تو تاریخ گواہ ہے کہ آپ مکۃ المکرمہ کے لوگوں نے آپ کو اتنا ستایا، لیکن جب فتح ہوئی تو آپ اونٹنی پر سوار ہیں اور گردن جھکی ہوئی ہے، نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ زبان پر اللہ کی حمد کے، شکر کے الفاظ جاری ہے۔ الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ، اس طریقے کے الفاظ کے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو اکیلا ہے، جس نے اپنے بندے کی مدد کی۔ تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ بیت اللہ کے اندر مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے، پھر آپ نے غسل کیا اور 8 رکعات نماز پڑھی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں چاشت کا وقت تھا، چاشت کی نماز، اور بعض کہتے ہیں نہیں، یہ صلاۃ الفتح تھی، اللہ نے فتح عنایت کی، اس کے شکرانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعات پڑھی۔ دور گزرتا گیا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، ایران فتح ہوا، مسلمانوں کے ہاتھ لگا، سعد بن ابی وقاص کے ہاتھوں۔ مدائن جو اس زمانے میں ایران کا پایہ تخت تھا، مسلمانوں کے ہاتھ لگا، سعد بن ابی وقاص قلعے میں داخل ہوئے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ آپ نے بھی حضور کی اتباع میں 8 رکعات نماز قلعے کے اندر ادا کی، یعنی اللہ کے سامنے سجدہ شکر ادا کیا۔ اسی طریقے سے جنگ بدر کے اندر اللہ نے جب مسلمانوں کو کافروں پر فتح عنایت کی تو مسلمانوں نے 2 رکعات صلاۃ النفل شکرانے کے طور پر ادا کی۔ تو اس طریقے سے آپ صلاح الدین ایوبی کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، مسجد اقصیٰ میں جب داخل ہو رہے ہیں تو آج بھی یورپ کے اندر صلاح الدین ایوبی ڈے، انگریزی میں کچھ ہے اس کا نام دوسرا، تو ایوبی ڈے مناتے، ڈے رہتا نا، مدر ڈے، یہ ڈے وہ ڈے دن، تو ایوبی ڈے مناتے ہیں یورپ والے، اس لیے کہ انہوں نے اس سے پہلے کبھی کسی فاتح کو نہیں دیکھا تھا
کہ وہ لوگ جو ان سے لڑ رہے ہیں اور فتح ہونے کے بعد، جیت ہونے کے بعد فاتح قوم عاجزی کے ساتھ داخل ہو رہی شہر میں، مسلمانوں کے علاوہ دیگر اقوام کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، جب بھی انہوں نے کسی قوم پر فتح پائی ہے تو وہاں کے بچوں کو قتل کر دیا، عورتوں کی عصمت دری کی، بوڑھوں کو مار ڈالا، مال اور اسباب کو لوٹ لیا، چیزوں اور سامان کو تباہ اور برباد کر دیا۔ بنی اسرائیل کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں گے، جب اس نے سرکشی کی تو مسجد اقصیٰ میں بخت نصر داخل ہوا تو مسجد کی بے حرمتی کی، جانوروں کو مسجد میں باندھ دیا، مسجدوں کو مسجد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اتنا خون بہایا اس زمانے کے مسلمانوں کا، بنی اسرائیل کا، کہ فلسطین کی زمین ساری خون آلود ہو گئی۔ تو یہ ہے فرق مسلمان فاتحین اور غیر مسلم فاتحین میں۔ تو اللہ یہ سنت رہی ہے ہمیشہ مسلمان فاتحین کی، اس زمانے کے اندر اگر کسی قوم کو، کسی ملک کو دوسری قوم پر فتح ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ڈی جے بجاتے ہیں، گانے گاتے ہیں، اسٹیج سجائے جاتے ہیں کہ ہم کو فتح مل گئی، قومی ترانے پڑھے جاتے ہیں۔ اور مسلم فاتحین نہیں، کچھ بھی نہیں، جو اللہ نے فرمایا ہے سجدن، سر جھکائے ہوئے تواضع کے ساتھ کہ یہ سب اللہ کے کرنے سے ہوا، اس میں ہمارا کچھ نہیں ہے۔ تو بنی اسرائیل سے بھی کہا اللہ نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعونیوں سے نجات دی، دریا میں غرق کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کے بعد نماز پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ لیکن یہی قوم بنی اسرائیل، جب اللہ نے حکم دیا کہ تمہیں بھی فتح ہم نے نصیب کی ہے ایک بڑی قوم کے خلاف، لہذا ہمارا حکم ہے کہ تکبر کر کے شہر میں داخل نہیں ہونا، عاجزی کے ساتھ داخل ہونا۔ عاجزی کا طریقہ کیا ہے؟ بدن، اور بدن کا سب سے معزز عضو سر کو سجدے میں گرا دو، یعنی اس دروازے پر سجدہ شکر ادا کرو، چاہے نماز کی شکل میں یا تنہا۔ ہماری شریعت کے اندر بھی جب آدمی کو کوئی خوشی ملے، جیسے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی توبہ قبول ہوئی تو آپ کیا ہوئے؟ خوشی ملی تو فوراً سجدے میں گر گئے۔ تو جب بھی کسی کو کوئی خوشی ملے، نجات ملے، اللہ کی طرف سے انعام ملے، تو ایک تو براہ راست باوضو سجدے میں گر جائے، یہ بھی کر سکتا ہے، اور افضل اور بہتر یہ ہے کہ 2 رکعات باقاعدہ نماز پڑھ لے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے نجات عطا فرمائی، مجھے یہ نعمت عطا فرمائی۔ تو یہ قوم اللہ کا یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا، تبدیلی کر دی۔ اس میں کیا کیا انہوں نے؟ اللہ نے کہا سجدہ کر کے داخل ہو تو یہ اکڑ کر داخل ہونے لگے، سر نیچے کرنے کے لیے کہا تھا تو انہوں نے کیا کر لیے؟ سر اوپر۔ سینہ اندر کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے سینے چوڑے کر لیے، اور نماز پڑھنے کے لیے کہا بیٹھ کر، یعنی سجدے کی حالت میں داخل ہو تو جیسے ہم لوگ بولتے نہیں آگے سرکو، تو لوگ ایسے بیٹھے بیٹھے سرکتے نا آگے سورین کے بل، ایسے میں نے اگر بولا آگے آؤ تو ایسے آتے نا، تو یہ لوگ سجدے میں نہیں گئے، ایسے بیٹھے بیٹھے شہر میں داخل ہوئے، سورین گھسٹ کر اندر داخل ہوئے، یعنی اللہ نے جو بولا تھا اس کے بالکل مخالف کر دیا۔ تو ایک بات یہ نہیں مانی۔ دوسرا اللہ نے کہا وقولوا حطۃ، یوں کہو حطۃ، حطۃ کے معنی لکھے ہیں، حطۃ کے معنی ہے یوں کہو کہ اللہ معاف فرما دے۔ دوسرا ترجمہ ہوگا استغفر اللہ کا، کہ اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، سب کچھ کرنے والی ذات آپ کی ہے۔ اللہ نے حکم دیا زبان پر یہ ہو، دل میں عاجزی ہو، بدن سجدے میں ہو، زبان پر استغفر اللہ ہو، اس طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ نغفر لکم خطایاکم، ہم پہلا انعام یہ دیں گے کہ تمہاری چھوٹی موٹی ہر غلطی معاف کر دیں گے۔ وسنزید المحسنین، اور تم اگر بات مان لو گے تو چونکہ تم ماننے والے ہیں تو ہم ماننے والوں کو اور مزید دیں گے۔ اگلی آیت میں قرآن کہتا ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، ایک تو سجدے کا حکم تھا وہ نہیں کیا، اکڑ کر داخل ہوئے۔ دوسرا اللہ نے کہا تھا حطۃ کہو، استغفر اللہ کہو، معافی مانگتے ہوئے داخل ہو، تو انہوں نے کہہ دیا حطۃ کی جگہ حنطۃ۔
حنتتن کے معنی عربی میں آتے ہیں گیہوں کا دانہ. فری میں کھا رہے تھے نا تو انہوں نے کہا ہم کو حنتتن نعوذ باللہ معافی نہیں چاہیے، ہم کو تو گیہوں کا دانہ چاہیے، پیس کر روٹی بنا کر کھائیں گے. اور ایک روایت میں کہنے لگے حبۃ فی شعیرۃ، کہ ہم کو کیا ہے جو کے اندر دانہ چاہیے. تو اللہ نے حنتتن بولا تھا، انہوں نے الفاظ ہی بدل دیے. اللہ کہہ رہے ہیں حنتتن کہہ کر داخل ہو جاؤ، یہ حنتتن کہہ کے داخل ہونے لگے. قرآن کہتا ہے فبدل الذین ظلموا، بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے کیا کیا، اللہ کے قول کو ہی بدل ڈالا جو اللہ نے ان سے کہا تھا. تو پھر اللہ کے جب قول کو بدلیں گے، آسمانی حکم میں تبدیلی کریں گے، فرمان خداوندی میں تبدیلی کرے گی انسانیت، تو پھر اللہ کا عذاب نازل ہوتا. اللہ فرماتے ہیں فَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جن جن لوگوں نے یہ حرکت کی تھی بنی اسرائیل میں سے، ہم نے ان پر رجزم من السماء، آسمان سے عذاب نازل کیا، بما کانوا یفسقون، وجہ یہ بنی کہ وہ فسق یعنی نافرمانی کیا کرتے تھے. نافرمانی کی سزا، آسمان سے عذاب یعنی اللہ کی طرف سے ان پر عذاب مسلط ہوا. عذاب کیا تھا؟ عذاب تھا طاعون. دور جدید میں کہہ لو وائرس. وائرس ساری جدید دنیا کہتی ہے کہ وائرس پیدا ہوتا ہے طبی، یعنی کوئی میڈیکل سائنس والے کچھ کر رہے تھے، گڑبڑ ہو گئی جس کی وجہ سے وائرس پھیل گیا. طبعی ماحول کی وجہ سے وائرس پھیل گیا، کچرے کی وجہ سے، اور پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں بولنے والے. لیکن ہمارا قرآن، ہماری شریعت کہتی ہے کہ مرض، بیماریاں، وائرس یہ ایسے نہیں پھیلتا. اس کو پھیلانے والے، اس کو نازل کرنے والے حقیقتاً اللہ ہیں. قرآن کی آیت بالکل واضح انداز میں بول رہی ہے کہ وائرس کا آنا، طاعون کا آنا، بیماریوں کا آنا، جدید نئی بیماریوں کا آنا، یہ کسی وجہ سے نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کی حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے. قرآن کہتا ہے بما کانوا یفسقون، فاسق تھے یہ لوگ، اللہ کا ان پر عذاب آیا. نافرمان تھے یہ لوگ، اللہ کا ان پر عذاب آیا. چنانچہ لکھا ہے ایک دن میں 24,000 مر گئے. 4 دن کے اندر بنی اسرائیل کے 70,000 مر گئے. کتنے؟ وائرس جیسے اب سب کو معلوم ہے، اب سمجھانے کی ضرورت نہیں. وائرس آیا تو کیسے دھڑا دھڑ گرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بھائی یہ چین نے کیا، اس نے نہیں، کس نے نہیں کیا. جب اللہ کی ہر سرزمین پر، اللہ کی پوری زمین پر زنا، شراب، سود جو واضح احکام ہیں اس کی خلاف ورزیاں ہوں گی تو اللہ پھر اپنے خزانے سے ایسے ہی عذابات ڈالیں گے. وہ نہیں سمجھ پائیں گے، نہ کبھی سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے. پھر اس میں سمجھنا ہے مجھے اور آپ کو. اس لیے قرآن اللہ نے حقیقتاً جو ہم نے بار بار عرض کیا، ھدی للمتقین، اصل پیغام متقیوں کے لیے، سمجھنا ان کو ہے. وہ تو اس میں کیل کال اشکالات یہ نکالیں گے. جو مسلمان ہوں گے وہ اس سے سبق حاصل کر لیں گے کہ میری بیماریاں میری نافرمانی کی وجہ سے، خاص طور سے جو اللہ کے واضح احکام ہیں، جب اس میں انسانیت تبدیلی کرتی ہے، اللہ کے جو واضح قانون ہیں جب اس میں انسانیت اور خاص کر کے مسلم ممالک یا مسلمان لوگ اس میں تبدیلی کرتے ہیں تو اللہ کا غضب جوش میں آتا اور اللہ ایسے عذابات ڈالتے ہیں پھر، اور اس کے ذریعے پھر قوموں کو ہلاک کرتے ہیں. جب انگریز ہندوستان میں آیا، ہندوستان میں انگریز کے آنے سے پہلے شریعت نافذ تھی. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، قرآن احادیث شریعت کے مطابق کورٹوں میں فیصلے ہوتے تھے ہندوستان میں. ہم تو بھول گئے نا سب تاریخ، اپنے کو تو یہ نوجوان اور یہ ساری خرافات کی چیزیں یاد ہے جدید. پہلے ہندوستان مسلمان کا بول بالا، شریعت کے مطابق فیصلے ہو رہے. انگریز نے جب قبضہ کر لیا تو بعض اضلاع کے اندر لوگوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہارے فیصلے کیسے چاہتے ہو، شریعت کے مطابق یا رسم و رواج کے مطابق؟ لوگوں نے کہہ دیا انگریزوں سے کہ ہم رسم و رواج کے مطابق فیصلے چاہتے ہیں. انگریز نے قانون بنا دیا ہندوستان میں، اور پھر اس کے بعد جب ڈبل قانون بنا اس کے اندر بھی بعض قوانین ایسے ہیں جو رسم و رواج کے حساب سے، جیسے اس میں سے ایک وراثت کا لے لو.
وراثت کا قانون اسلام کا بالکل اٹل ہے۔ قرآن کے اندر اللہ نے الگ الگ موقع پر خاص طور پر سورہ نساء میں ایک رکو نازل کیا ہے وراثت کا۔ اور وراثت، اب بات نکل گئی تو ہم تھوڑا سا عرض کر دیں، اس لیے کہ وراثت اللہ کا قانون ہے، اس میں دنیا کا کوئی قانون تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اگر کرے گا اللہ کی پکڑ اس پر آئے گی۔ کتنے مسلم ممالک ہیں جنہوں نے قانون وراثت کا بدل دیا، بہت سارے قانون ہیں شریعت کے، اس میں تبدیلی کر دی، اس میں اپنی طرف سے اضافہ کر دیا، کم کر دیا۔ یہ ہمارے پڑوس کا ملک ہے، لوگ بولتے ہیں کیوں حالات ہیں، باریکی سے نہیں دیکھتے حالات کیوں ہیں۔ حالات اس لیے ہے کہ تم مسلمان ملک ہونے کے باوجود ایسے قانون بنا چکے ہو جو اللہ کی شریعت کی صریح خلاف ورزی ہے۔ سمجھ نہیں پا رہے کہ کیا ہو رہا، مہنگائی کیسے بڑھ رہی، پریشانی کیوں بڑھ رہی۔ دنیا کی آبادی اللہ نے طاعت یعنی نیکی اور فرمانبرداری میں رکھی ہے، اور دنیا کی بربادی اللہ نے برائی اور گناہ میں رکھی ہے۔ جتنے دنیا میں گناہ زیادہ ہوں گے اتنی ہی لوگوں کے اندر بے چینی بڑھتے جائے گی، پریشانی بڑھتی جائے گی، حالات خراب ہوتے جائیں گے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ حکومتوں کے بدلنے سے حالات خراب ہو رہے، قرآن پڑھیں گے تو قرآن کہتا ہے نہیں، حکومتوں کے بدلنے سے حالات خراب نہیں ہوتے، حالات خراب ہوتے ہیں اعمال بدلنے سے۔ غیر تو غیر مسلمانوں نے اعمال بدل لیے، اور ایسے اعمال بدل لیے جیسے ابھی ہماری بات چل رہی وراثت پر لے لو مثال۔ شریعت کہتی ہے اگر باپ مر گیا ہے تو بیٹے کو بیٹی کے مقابلے میں 2 حصے ملیں گے۔ مثلا ایک باپ مرا، اس نے 3 روپے چھوڑے، 3 روپے زیادہ کم ہو جا رہے ہیں نا، 3 لاکھ روپے چھوڑے، مثال بھی تو کم سے کم ایسی ہونا کہ دماغ میں بیٹھے۔ 3 لاکھ روپے چھوڑ کر مرا باپ، اور ایک ہی لڑکا ہے اس کو اور ایک لڑکی ہے، تو شریعت کا قانون یہ ہے کہ جب 2 ہی بچے ہیں، ابھی ہم بیوی کا نہیں بتا رہے، وہ مستقل ایک مسئلہ ہے، یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہے صرف۔ تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ 3 لاکھ میں سے 2 لاکھ روپے بیٹے کو ملیں گے، 1 لاکھ روپے بیٹی کو ملیں گی۔ للذکر مثل حظ الانثیین قرآن کی آیت ہے۔ اب آپ ہندوستان کا جائزہ لو، پڑوس کے ملک کا جائزہ لو، اسلامی ممالک کا جائزہ لو، کتنے مسلمان، کتنے نہیں بلکہ اکثریت ایسی ہے جو بہنوں کو حصہ نہیں دیتی، اکثریت ایسی ہے۔ یو پی کے علاقے میں چلے جائیں گے تو تم کو 100 میں سے 95 ایسے مل جائیں گے، مہاراشٹر میں غالباً 100 میں سے 85 مل جائیں گے، لیکن ہے سب دبانے والے، کھانے والے۔ تو بہنوں کا حصہ جو اللہ کا صریح حکم ہے دیتے نہیں۔ ایک جگہ کا واقعہ لکھا ہے، ایک باپ نے بیٹی کو حصہ نہیں دیا، بڑی اللہ نے دولت سے نوازا تھا، وہ پوری دولت 2 بیٹوں کے نام کر دی۔ اللہ کا کرنا ایسا کہ ابھی حیات تھے بڑے میاں اور منہ پر لقوہ مار دیا۔ کیا کر دیا؟ معلوم تھا نا مسلمان ہے، نہیں معلوم ہے تو معلوم کرو کہ بھئی میری دولت جو ہے اس میں کس کا کتنا حصہ ہے، ایسی مت مر جاؤ۔ تو معلوم نہیں کیا، معلوم تھا دیا نہیں، دونوں بیٹوں کو دے دیا کہ یہ مذکر ان کو دے دیا۔ تو باپ پر تو اللہ نے عذاب یہ نازل کیا کہ لقوہ مار دیا، بولتے نہیں آ رہا، اور بیٹوں کا حال یہ کیا کہ دونوں بھائی آپس میں لڑ پڑے کہ میرا زیادہ ہے تیرا کم ہے، ایک نے دوسرے پر گولی چلا دی۔ دنیا کے اندر اللہ نے یہ حشر دکھا دیا۔ تو اس لیے یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت و تبلیغ شروع کیا، اس کا ایک انداز بنایا۔ دعوت و تبلیغ تو حضور کے زمانے سے تھی، اس کو ایک جدید طرز پر لایا، تو چند سال آپ نے تبلیغ کی۔ اس کے بعد اپنے قریب والے علماء سے، کام کرنے والے ساتھیوں سے یوں کہا کرتے تھے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اب بیان کرنے والے جیسے اللہ کے راستے میں نکلنے کو بیان کرتے کہ نکلو، ضروری ہے ایسی بیان کرنے والے۔ اب میوات، چونکہ حضرت کے سامنے اس زمانے میں میوات ہی تھا، تو فرمائے اب میوات میں جا کر لوگوں کو وراثت کے مسائل سمجھاؤ۔ 1924 کی بات ہے، آپ کا 1924 میں انتقال ہو گیا تھا۔ آج دیکھو 2024 آنے والا ہے، آپ کو برا نہیں لگنے دینا، ہمارے کام کرنے والے ساتھی بھی وہیں رکے ہوئے، اللہ کے راستے میں نکلو، بڑے فضائل ہے، انکار نہیں ہے، لیکن ان کے گھروں کا جائزہ لو تو ان کا بھی حال یہی ہے۔ کہاں سے نمونہ بنیں گے؟ کام کرنے والا تو نمونہ ہوتا، جس کا 4 مہینہ لگ رہا ہے، چلہ لگ رہا ہے، وہ اصل نہیں ہے۔
وہ لگایا اس لیے جاتا ہے تاکہ اندر تبدیلی آئے کہ ماں کا حصہ، بہن کا حصہ، بھائی کا حصہ، پڑوسی کا حصہ، جس کا جو جو حصہ ملتا ہے وہ ادا کرے۔ تو یہ مقصود تھا دعوت و تبلیغ کے مقاصد میں سے ایک۔ تو چنانچہ اب اس زمانے میں جو حالات مسلمانوں میں ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ایک وجہ یہ بھی ہے، کیا؟ وراثت جو اللہ کا قانون ہے اس میں مسلمانوں نے گویا اپنی طرف سے تبدیلی کر لی۔ آپ ایک کام کرنا، آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ لوگوں نے کی نہیں کی، تو جا کر کسی نے نہیں حصہ دیا نا، اس کو جا کر ملنا، اس سے کہنا کہ بھئی تمہاری اس پراپرٹی میں تمہاری بہن کا بھی حصہ ہے، اور اگر وہ لاکھوں میں اور کروڑوں میں جا رہا پھر سمجھاؤ۔ تو بولتا نہیں نا مولوی صاحب ایسا تھوڑی رہتا، ان کی شادی ہو گئی، چلے گئے، ہم نے شادی کے ٹائم پر اتنا جہیز دیا ان کو، بس بہت زیادہ۔ ہم نے کئی مرتبہ ہم بار بار عرض کر رہے کہ جب آدمی کسی کی محکومیت میں رہتا ہے تو اس کا اثر لے لیتا۔ چنانچہ شادی بیاہ میں چونکہ انگریز یہاں پر کئی 100 سالوں تک رہا اور غیروں کی حکومت ان کے ماتحتی میں کئی زمانے تک مسلمان رہے، تو ان کے بے شمار رسم و رواج لے لیے، خاص طور سے پیدا ہونے کے، مرنے کے اور شادی کرنے کے، اس کے رسم و رواج جتنے ہیں یہ سب غیروں سے لیے ہوئے ہیں۔ پیدا ہوتا، اپنے یہاں کچھ بھی نہیں ہے، اچھا سا نام رکھ دو، ختم۔ برتھ ڈے آ گیا، اور کیا پیدا ہونے میں کیا پتہ نہیں کیا کیا خوشی منا رہے، اسلامی ہے ہی نہیں، یہ عیسائیوں سے لے لیے۔ بڑا ہوا، شادی کے ٹائم پر اللہ اکبر جتنے بیانات ہو رہے اتنی زیادہ خرافات ہو رہی، ایسا لگ رہا ہے جیسے بنی اسرائیل کے لوگ ڈبل آ گئے کہ جو سنیں گے اس کے خلاف کریں گے۔ کبھی کبھی ہم جیسے لوگ بھی اس میں شامل ہو جاتے، سب کا ہی مسئلہ ہے۔ تو جتنے بیانات ہو رہے کہ بھئی جہیز نہیں لینا، تو سننے والا بول رہا ہے مولوی صاحب نے بولے تو نہیں لینا، یعنی اس کا مفہوم مخالف مراد ہے کہ لینا چاہیے۔ تو پھر کیا بولتے تھے، کام کرو یہاں نہیں دینا، 4 دن کے ہم شادی مسجد میں کر لیں گے، اجتماع میں کر لیں گے، 4 دن کے بعد ٹرک ہمارے گھر پہ بھیج دینا۔ اس طریقے سے وہ بنی اسرائیل کو بولے تھے نا، اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو بولے تھے کہ سنیچر کو مچھلیاں نہیں پکڑنا، تو انہوں نے بولے ٹھیک ہے نہیں پکڑیں گے، جال ڈال دیے رات میں، اتوار کے دن نکال رہے اس کو، اور بول رہے ہم نے کہاں پکڑے، تو ایسا کام ہو گیا اپنا کہ ٹھیک ہے آپ نے بولے تھے نا جہیز نہیں لینا، ہم نے تھوڑی لیے۔ پتہ چل رہا بعد میں کہ وہ بیچارے لڑکی والے پریشان کہ انہوں نے تو ان سے زیادہ جہیز لیے جو دکھا کر لیتے تھے۔ تو یہ حال ہے۔ تو ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ رسم و رواج ان کے ساتھ غیروں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے شادی بیاہ کے سارے رسم و رواج، وہ ہلدی کی رسم، نیر نام فحاشی اس کے اندر، لڑکیاں لڑکے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، کپڑے ان کے جسم پر بدن کے اعضاء ظاہر ہو رہے ہیں، مستیاں کر رہے ہیں۔ اسلام یہ سکھاتا؟ بالکل نہیں سکھاتا۔ بتاؤ تو صحیح کوئی ایک صحابی، کوئی ایک تابعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکیوں کے نکاح ہو رہے، کہاں مہندی کی رسم؟ ایسی وہ ایک رسم آتی انگوٹھی پہنانے والی، مٹکے میں ڈال دیتے، فلم میں دیکھ لیتے اور وہ ایسے ہی کر رہے۔ اپنے محلے کی بات ہے، باہر کا کو جانا، اپنے محلوں کے اندر ایسا ہوتا تو دل وہ تڑپ جاتا کہ کیا کرنا، کیسے سمجھانا۔ ابھی یہاں سمجھ رہے نا اپن، اپنی بیٹی کی باری آئیں گی تو بولیں گے جان دو وہ عورتوں کا ڈپارٹمنٹ ہے، وہ دیکھے کیا کرے۔ نہیں، یہیں تو جہاد کرنا ہے، تلوار والا نہیں، ایک دم مستحکم مضبوطی کے ساتھ کہ میرے گھر میں حاکم ہوں، نہیں چلنے دوں گا یہ سب، نہ تو سب کو گھر کے باہر کر دوں گا۔ دیکھو کیسا عورت اور بچے لائن پر آتے، پھر ہم ان کی خوشی کے لیے اسلام کو بیچ دیتے۔ تو ایک رسم و رواج، یہ عنوان نہیں تھا، مجھے یاد آ گیا تو میں عرض کر دے رہا کہ شادی بیاہ کے وقت شادی کی رسم، مہندی کی رسم، انگوٹھی کی رسم، اور اس طریقے سے دولہے کو لے لو، اس کے عجیب رسم ہے، وہ پتہ نہیں 5-6 انگوٹھا پہنتا اور کیا کیا پہنتا اور صحرا ڈالتا۔ یہ مسلمانوں میں کہیں سے بھی نہیں ہے، سب غیروں سے لیے ہوا ہے۔ شادی کے ٹائم پہ ایسا لگتا ہی نہیں دولہے کو دیکھ کر کہ یہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے۔ آپ دیکھ لینا دونوں کا فوٹو، اگر ٹیکا نہیں لگے ہوا ہوگا غیروں کو تو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ مسلمان دولہا ہے کہ غیر مسلم۔ تو یہ ساری رسمیں غیروں سے لے لی۔ بات آگے بڑھی، مرنے کے ٹائم پر رسم، مر گیا تو تیسرے دن نماز کوئی نہیں پڑھتا، کوئی کبھی خود پرسنل کچھ نہیں کرتا، 3 دن کے بعد سب کو جوڑ کر تیجا کرتا، پھر اس کے بعد 7واں، پھر اس کے بعد 10واں، پھر اس کے بعد 40واں، اب بولے ان کی مغفرت ہو گئی۔ یہ ایسے رسم و رواج یہ سارے غیروں سے لیے ہوئے ہیں، اسلامی رسم و رواج نہیں ہے۔
تو یہ اللہ کے حکم قرآن کے اندر اللہ نے جو احکامات دیے ہیں، جینے کا سلیقہ سکھایا ہے، رہنے کا سلیقہ سکھایا ہے، جب مسلمان قوم اس کی خلاف ورزی کرے گی تو پھر اللہ کی طرف سے ان پر عذابات نازل ہوتے ہیں۔ اس کی شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں، جیسے بنی اسرائیل پر نازل کیا تعاون کی شکل میں، وائرس کی شکل میں، امت مسلمہ پر اللہ اس کی شکلیں مختلف رکھتے ہیں۔ کبھی جابر، ظالم، متشدد حاکم مسلط کر دیں گے، دلوں میں بے چینی پیدا کر دیں گے، یہ سارے حالات بدعمالی کی وجہ سے۔ تو چنانچہ بنی اسرائیل کو اللہ نے 2 حکم دیے تھے کہ کیا کرو، سجدہ کر کے داخل ہو، وہ بھی نہیں کرا۔ ہم کو یہ سبق ملا کہ جب ہمیں کوئی نعمت ملے تو ہم اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، ہمارا کوئی کام بن جائے اس وقت بھی 2 رکعت نماز پڑھیں۔ ایسے ہی زبان پر استغفار ہو، خاص طور سے مال بڑھ رہا ہے، شہرت بڑھ رہی ہے، دولت بڑھ رہی ہے تو اس میں تکبر نہ کریں، بلکہ استغفر اللہ، الحمدللہ، یہ الفاظ ہو۔ خیر کی، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ابتدا ہوتی، کوئی بھی کام آپ شروع کریں گے تو اس کی کہیں نہ کہیں سے ابتدا ہوتی۔ علماء نے لکھا ہے خیر کی ابتدا استغفار سے ہوتی۔ کسی کو اگر یہ دیکھنا ہے، جائزہ لینا ہے کہ میرے طرف خیر آ رہی ہے کہ نہیں، میں خیر کی طرف جا رہا ہوں کہ نہیں، تو یہ دیکھو کہ استغفر اللہ زبان پر جاری ہے کہ نہیں۔ اگر استغفر اللہ پڑھنے کا معمول ہے صبح میں، شام میں، وقتاً فوقتاً، تو یوں سمجھ جاؤ کہ میرا راستہ خیر کی طرف لگا ہوا ہے، اللہ مجھے بڑی خیر دینا چاہتے ہیں، اسی لیے میں زبان سے کیا کہہ رہا ہوں، استغفر اللہ۔ قرآن حدیث میں ہے کلکم خطائین، سب خطا کرتے ہیں، سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار غلطی کرنے والا ہے جس کو غلطی کا احساس ہو جائے، وہ توبہ کرنے لگے۔ اور توبہ کرنے کے بعد آدمی کہاں پہنچ جاتا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ تو اللہ کو صفت استغفار بڑی پسند ہے، اس لیے اگر معلوم کرنا ہے اپنے بارے میں خیر مل رہی ہے کہ نہیں، تو یہ دیکھو کہ استغفار پڑھ رہے کہ نہیں۔ حضور ان کو کیا ضرورت تھی استغفار کی، اس کے باوجود صبح میں 100 مرتبہ، شام میں 100 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ معاف فرما دے۔ نہیں اگر جمرہ عربی تو اردو میں بولو، زیادہ بہتر ہے۔ کیا اردو میں سمجھے گا بھی تو خود، نہ تو پتہ ہے کہ لڑکی کو دیکھ رہا اور بول رہا استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ایسے ہی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے اور زبان پہ چالو ہے، مولوی صاحب نے بولے تو استغفر اللہ پڑھو، استغفر اللہ، نہیں ایسا نہیں، اللہ معاف فرما دے، یہ گناہ، اپنے گناہ یاد کر کے زبان پر ہی ہو معافی، دیکھو اللہ اس کے لیے کیسے خیر کے دروازے کھولتے۔ تو یہ 2 کام بنی اسرائیل کو دیے تھے۔ پوری بنی اسرائیل نے نہیں کی تھی یہ حرکت، بنی اسرائیل کے ایک طبقے نے، جس کی تعداد مفسرین نے لکھی ہے 70,000، تو اللہ نے ایسے 24,000 اور ایسے کر کے 4 دن میں بنی اسرائیل کے اندر موت کے انبار لگا دیے، لاشوں کے انبار لگا دیے، جیسے کورونا کے اندر دنیا میں ہوا۔ تو اس لیے ہم کیا کریں، اپنی زندگی میں اعمال صالحہ اپنائیں اور اعمال سیئات سے، برے اعمال سے اپنے آپ کو پوری طور پر بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ایمان اور اعمال صالحہ والی زندگی عطا فرمائے، برے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ لا حول ولا قوة